اور محترم سامعین کرام، اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آج ہم اس عرس پاک کی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اسے قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میں نے قرآن حکیم کے 3 لفظ جو ہیں قرآن پاک سے میں نے تلاوت کیے۔ انی آنست نارا، توجہ سے سننا ہے اور محبت سے بیٹھنا ہے۔ اپنے شیخ کی زیارت کرتے رہیے اور کان میری طرف رکھیے۔ انشاءاللہ آج ہم جو بات کریں گے یہ بھی دیکھنے دکھانے کی بات ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ تو ایسے چپ کر گئے کہ میں سمجھا کہ شاید میں کہیں اکیلا تنہا بیٹھا جو ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ شیخ کی بارگاہ میں بیٹھ کے اتنی سستی نہیں دکھانی چاہیے۔ یہ دیکھنے دکھانے کا آج دن ہے اور موضوع بھی ہمارا یہی ہے۔ اور یہ بات ہے اس وقت کی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مدت اقامت پوری کر کے اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لیے واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں دور سے دیکھا کہ ایک روشنی نمودار ہوئی، ایک آگ بھڑکی ہے، اور آپ نے جب اس آگ کو دیکھا تو فرمایا انی آنست نارا۔ قرآن حکیم اس کو یوں بیان فرماتا ہے، عام مترجمین نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے انی آنست نارا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ کیا کیا ہے؟ سارے بولیے، میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ لیکن آج اس عرس کی تقریب میں جو ہم ترجمہ کریں گے یہ آج کی اس محفل کے لحاظ سے ترجمہ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی آنست نارا، اس کا مادہ آناسا سے ہے، یعنی اونس سے آناسا، اور اس کا معنی ہے اسے محبت ہو گئی۔ کیا ہوا؟ سارے بولیے۔ تو آج اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے انی آنست نارا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک آگ دیکھی ہے اور مجھے اس آگ سے محبت ہو گئی ہے۔ ذرا محبت سے کیا دینے سبحان اللہ۔ اتنی ڈھیلی ڈھالی سبحان اللہ نہیں چلے گی، تھوڑا سا جاگ کے بیٹھیں۔ محبت کی بات محبت والے سنتے ہیں اور محبت بھرے انداز میں سنتے ہیں۔ تو کہا انی آنست نارا، مجھے اس آگ سے محبت ہو گئی ہے۔ کیا کہا؟ مجھے اس آگ سے۔ اور آگے قرآن حکیم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے سآتیکم منہا بخبر، میں جاتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں جاتا ہوں، سآتیکم منہا بخبر، یا تو کسی کی خبر لاتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ کسی کی خبر لاتا ہوں۔ او آتیکم بشہاب قبس، یا میں وہاں سے چنگاری لاتا ہوں۔
آگ کی چنگاری لاتا ہوں. اب یہ آنا سا انسان بھی اسی سے ہے، اور انسان اس لفظ کے دو مادے ہیں. ایک میں الف زائد ہے اور ایک میں الف زائد نہیں ہے. لغت کے اعتبار سے علماء لغت نے جو اس کی بحثیں کی علیحدہ علیحدہ. ایک لغت یہ ہے جس میں الف زائد ہے، وہ ہے ناسیہ. کیا ہے؟ ناسیہ، وہ بھول گیا. اور ایک ہے آناسا، اسے محبت ہو گئی. کیا ہوا؟ اسے محبت ہو گئی. اگر ہم بظاہر دیکھیں تو یہ دونوں لغتیں آپس میں یہ علیحدہ علیحدہ ہیں، بظاہر ان کا جوڑ کوئی نہیں ہے. لیکن علماء لغت نے جب اس کے بارے میں بحثیں کی تو علیحدہ علیحدہ بحث کی. انہوں نے اسے علیحدہ علیحدہ بیان کیا. لیکن اہل محبت جو ہوتے ہیں، اہل محبت یہ جدائی کے قائل نہیں ہوتے. یہ جدائی کے قائل نہیں ہوتے، یہ ملاپ کے قائل ہوتے ہیں. یہ ملانے کو پسند کرتے ہیں، ملاپ کو پسند کرتے ہیں. اب انہوں نے ملایا کیسے؟ کہا آنا سا، اسے محبت ہو گئی. فرمایا انسان وہ ہے جسے محبت ہو گئی، اور ناسیہ کی جو لغت ہے وہ بھول گیا. فرمایا ناسیہ، جب تک محبت کرنے والا محبت میں بھولنے نہ لگے اتنی دیر تک محبت کامل ہی نہیں ہوتی ہے. اتنی دیر تک محبت کرنے والا جب تک محبت میں بھولنے نہ لگے. اور کیسے کہ وہ سوائے محبوب کے، ماں سوا محبوب کے سب کچھ بھلا دے اور صرف محبوب کو یاد رکھے. اور قرآن کہتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے محبوب کا نام جپ، اپنے محبوب کا نام ذکر کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اس طرح نام جپ محبوب کا کہ تیرا تبتل بھی ہو جائے، تیری تبتیل بھی ہو جائے. تیرا تبتل بھی ہو جائے اور تیری تبتیل بھی ہو جائے. مولا یہ تبتل کیا ہے اور تبتیل کیا ہے؟ اب تبتل یہ تفاعل سے ہے اور تبتیل یہ باب تفعیل سے ہے. یا اللہ تبتل کیا ہے؟ فرمایا تبتل یہ ہے کہ سوائے محبوب کے ہر چیز کو بھلا دے، ہر چیز کو اپنے ذہن سے نکال دے، ہر چیز تجھے بھول جائے اور صرف محبوب یاد رہے. یہ تبتل ہے. یہ کیا ہے؟ تبتل ہے کہ صرف تجھے محبوب یاد رہے، ہر چیز بھول جائے، ماں سوائے محبوب کے ہر چیز کو بھلا دے، ہر چیز کو اپنے ذہن سے محو کر دے، ہر چیز کو نکال دے. یہ تبتل ہے. مولا یہ تو تبتل ہوا، اور تبتیل کیا ہے؟ کہا تبتل یہ ہے کہ سوائے محبوب کے ہر چیز کو بھلا دے، سوائے محبوب کے ہر چیز کو بھلا دے. اور تبتیل یہ ہے کہ جب تو تبتل سے گزر جائے، ہر چیز کو بھلا دے، تو تبتیل یہ ہے کہ اب سوائے محبوب کے تجھے کچھ یاد نہ رہے، اپنی ہستی کو بھی مٹا دے. تبتیل میں آ کے اپنی ہستی کو بھی مٹا دے. اور جب یہ عالم ہوتا ہے تو ذاکر ہما ذکر
ذاکر جب ذکر کرتا ہے مقام تبتل میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ذاکر ہما ذکر و ذکر مذکور شود، کہ جب تبتل کی اس سیڑھی سے آگے جاتا ہے تو پھر ذاکر ہما ذکر و ذکر مذکور شود، کہ پھر وہ خود مذکور بن جاتا ہے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام آپ جب آگے بڑھے تو کیا ہوا؟ نودیا یا موسیٰ، ندا آئی، اے موسیٰ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا، سارے بولیے کیا کہا؟ میں تیرا رب ہوں. فخلع نعلیک، اب یہاں فخلع نعلیک، عام مترجمین نے جو ترجمہ کیا انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دے، اپنے جوڑے اتار دے. لیکن آج جو ترجمہ ہوگا وہ آج کے اس محفل کے مطابق اللہ نے کہا فخلع نعلیک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، انا ربک فخلع نعلیک. اے موسیٰ تو اس وادی مقدس میں آ گیا ہے تو فخلع نعلیک، اب خود کو خود سے جدا کر دے، اب خود کو خود سے، اپنے آپ سے اپنے آپ کو اتار دے، اپنی ہویت کو اتار دے، اپنی ہستی کو بھلا دے، اپنی ذات کو مٹا دے، اور سب کچھ بھلا کے اب میری بارگاہ میں آ گیا ہے، تو وادی مقدس میں آ گیا ہے، تو اے موسیٰ فخلع نعلیک، اب اپنے آپ کو اتار دے. اور جب بندہ یہاں پہنچ جاتا ہے، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا تھا حضور آپ کو مقام ولایت تک کس نے پہنچایا؟ مقام ولایت تک کس نے پہنچایا؟ آپ نے فرمایا میرا استاد ایک غلام ہے، میرا استاد ایک غلام ہے. کہا وہ کیسے؟ فرمایا میں غلام لے کے آیا، آپ بیان کر رہے ہیں اپنا وہ واقعہ. غلام سے پوچھا کہ بھائی بتا تیرا نام کیا ہے؟ تیرا، توجہ کرنا، کیا فرمایا؟ تیرا نام کیا ہے؟ جب کہا تیرا نام کیا ہے، اس نے کہا حضور غلام کا بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ غلام کا بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ جو آپ کا دل کرے بلائے. کہا بھائی کوئی تو تیرا نام ہوگا، وہ اپنا نام بتا جس نام سے تجھے پکارا جائے. کہا حضور غلام کا بھی کوئی نام ہے، جو آپ کے دل میں آئے جس نام سے پکاریں گے، غلام کی تو مرضی نہیں ہوتی. فرمایا اچھا اپنی پسند کا کھانا بتا، اپنی پسند کا کھانا بتا تاکہ تیرے لیے وہ کھانا پکا دیا جائے. کہا حضور غلام کی بھی کوئی پسند ہوتی ہے؟ غلام کی بھی کوئی پسند ہوتی ہے کہ جب بندہ بک گیا، مرشد کے ہاتھوں میں جب ہاتھ دیتا ہے تو یہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، اور جب بیچ دیتا ہے تو پھر یہ اعلان کرتا ہے کہ لوگوں میں نے اپنے مرشد کامل کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. تو جب بیچ دیا ہے تو آج کے بعد مرضی میری نہیں میرے مرشد کی چلے گی.
آج کے بعد مرضی میری نہیں چلے گی، میرے مرشد کی چلے گی۔ اور اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ بھی کرے، ہاتھوں میں ہاتھ بھی دے دے، توجہ، ہاتھوں میں ہاتھ بھی دے، اور پھر اس کے بعد مرضی اپنی کرے، مرضی اپنی کرے، یار کہے کہ تو نے جاگنا ہے، رات اتنے بجے تو نے جاگنا ہے، اور یہ سویا رہے، یار کہے تو نے یہ کام کرنا ہے، یہ سویا رہے، تو اگر یہ دعویٰ کر کے محبت کا پھر اس پہ عمل نہیں کرتا، دعویٰ محبت کا کرتا ہے، دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، پھر مرضی اپنی چلاتا ہے، تو پھر یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، پھر یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو اب عرض یہ کر رہا تھا، انی آنست نارا، کہ مجھے اس آگ سے محبت ہو گئی ہے، مجھے اس آگ سے، آج محبت کی بات ہے تو محبت سے بیٹھیں، مجھے اس آگ سے محبت ہو گئی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مقام تبتل اور مقام تبتیل، تبتل یہ ہے کہ بندہ ما سوائے محبوب کے ہر چیز کو بھلا دے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ کیس جا رہا تھا، میاں مجنوں جا رہا تھا تو گلیوں کے در و دیوار کو چوم رہا ہے، تنکے اٹھا کے چومتا ہے۔ کسی عقل والے نے کہا، کسی عقل کے دیوانے نے کہا، جو سمجھتا تھا مجھے بڑی عقل ہے، وہ عقل والا بولا، اس نے کہا میاں مجنوں پاگل ہو گیا ہے۔ کیا کہا؟ پاگل ہو گیا ہے، یہ گلیاں چوم رہا ہے، دیواریں چومتا ہے، یہ تنکے اٹھا اٹھا کے چومتا ہے۔ اس نے کہا بات سمجھنے کی ہے، تو ان دیواروں کی اینٹوں کو دیکھتا ہے، تو اس گلی کے تنکوں کو دیکھتا ہے، لیکن میری نظر سے دیکھ کہ مجھے اس کوچے میں، مجھے اس گلی بازار میں، مجھے اس تنکوں میں، مجھے اس ذرے ذرے میں اپنی لیلا نظر آ رہی ہے، مجھے تو اپنی لیلا نظر آتی ہے۔ اور یہ مثال ہوتی ہے، کل کو کوئی دوست کہے لو جی یہ لیلا مجنو بیچ میں سے کہاں سے آ گئے؟ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، اللہ بھی مثالیں دے دے کے سمجھاتا ہے، تو بہرکیف یہ مثال سمجھانے کے لیے ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ تھا قرآن پاک سے ریفرنس تھا میں نے جو مختصر دیا۔ آئیے اب حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت حارثہ بھی روایت کرتے ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور اسے امام طبرانی نے، بہقی نے، اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر حقیقت ایمان کے باب میں اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے، بلکہ آپ نے اسی حدیث سے اس باب کا آغاز فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال فرمایا کیف اصبحتک یا حارثہ، اے حارثہ تو نے اپنی صبح کس حال میں کی؟ تو نے اپنی صبح، کیف اصبحتک یا حارثہ، اے حارثہ تو نے اپنی صبح کس حال میں کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سوال کیا تو حضرت حارثہ جواب دیتے ہیں انی اصبحت مؤمنا حقا، آقا میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی ہے،
میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی ہے. جب یہ بات کہی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فانظر ما تقول. حارثہ دیکھ یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ تو کیا بات کر رہا ہے کہ میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی ہے, مومن حقانی کے طور پہ صبح کی ہے, دیکھ کیا کہتا ہے. جب یہ بات کہی اور ساتھ ہی فرمایا انا بکل شیء حقیقت فما حقیقت ایمانک. فرمایا حارثہ ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے, بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے. ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے, بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے. جب یہ بات کہی تو حضرت حارثہ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ کا یہاں اپنا عقیدہ بتا دوں, صحابہ کا یہ طریقہ ہے, کیا پکارتے ہیں یا رسول اللہ. کیا پکارتے ہیں یا رسول اللہ. کہا یا رسول اللہ آزفت نفسی, آقا میں نے اپنی جان کو دنیا سے جدا کر دیا ہے, میں نے اپنی جان کو دنیا سے جدا کر دیا ہے. اور خدا کی قسم یہ تصوف ہے جسے حضرت حارثہ بیان کر رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ آزفت نفسی, میں نے اپنی جان کو دنیا سے جدا کر دیا ہے. یعنی رہتا دنیا میں ہوں, رہتا دنیا میں ہوں, مگر دنیا میں رہ کے میں تجارت بھی کرتا ہوں, شادی بھی کی ہے, بچے بھی جنے ہیں, سارے معاملات ہوتے ہیں, مگر آزفت نفسی, اس کے باوجود میں دنیا میں رہتا بھی ہوں, مگر میں نے اپنی جان کو دنیا سے جدا کر دیا ہے. یعنی دنیا میں رہنے کے باوجود دنیا کو اپنے اندر گھر نہیں کرنے دیا, دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی ہے. آزفت نفسی. اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ جب سے یہ حال ہوا ہے, جب سے یہ کیفیت ہوئی ہے, میں بات کو سمیٹتا ہوں, مہمان حضرات تشریف فرما ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آگے حضرت حارثہ بیان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب سے یہ حال ہوا اسہرت لیلی وازمأت نہاری, میں راتوں کو بیدار رہتا ہوں اور دن کو پیاسا رہتا ہوں. میں راتوں کو بیدار رہتا ہوں اور دن کو پیاسا رہتا ہوں. اب یہ پیاسا رہنا کیا پانی کی پیاس تھی کہ پانی کی پیاس تھی کہ جو آپ کو دن کو لگتی تھی اور رات کو نہیں لگتی تھی؟ پیاس اگر پانی کی ہوتی تو یہ دن کو بھی لگ سکتی تھی اور رات کو بھی یہ پیاس ہو سکتی تھی, رات کو بھی پیاس لگ سکتی ہے. اب یہ آپ کا فرمانا کہ یا رسول اللہ راتوں کو بیدار رہتا ہوں اور دن کو پیاسا رہتا ہوں, یعنی میں اس حال میں ہوں کہ جب سے حضور یہ حال ہوا ہے راتوں کو بیدار رہتا ہوں, دن کو پیاسا رہتا ہوں. مقام تبتل میں پہنچ گیا اور تبتل میں پہنچ کے یہ حال ہو گیا کہ میں نے ماں سوائے محبوب کے ہر چیز کو بھلایا اور راتوں کو بیدار رہتا ہوں کہ جب رات آتی ہے میرا سر مصلے پہ ہوتا ہے, دل چوکھٹ محبوب پہ ہوتا ہے, میں محبوب کے وصل کے نظارے لیتا ہوں, میرا محبوب مجھے اپنا دیدار دیتا ہے, پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور جب پردے اٹھا دیے جاتے ہیں تو یا رسول اللہ میرا محبوب مجھے جام وصل پلاتا ہے, میں محبوب کا جام وصل پیتا ہوں. اور پھر جب ساری رات گزر جاتی ہے
تو دن کو پیاسا رہتا ہوں. کیسے پیاسا رہتا ہوں؟ کہ کب وہ رات آئے گی کہ پھر محبوب کا دیدار کروں گا. رات آئے گی تو محبوب کا دیدار کروں گا. حضور میں دن کو پیاسا رہتا ہوں. سارا دن یہی پیاس رہتی ہے کہ رات آئے, محبوب کا جام وصل پیوں, محبوب کے چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤں, اور محبوب کی چوکھٹ پہ جب حاضر ہوتا ہوں تو پھر حال کیا ہوتا ہے؟ آگے کہا یا رسول اللہ, جب رات آتی ہے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہوتا ہوں اور میرا سر مصلے پہ ہوتا ہے, دل چوکھٹ محبوب پہ ہوتا ہے, پھر میرا محبوب مجھ سے پوچھتا ہے, اے بندے بتا کیا چاہتا ہے؟ اے بندے بتا. وہ مجھ سے پوچھتا ہے بندے بتا کیا چاہتا ہے. اور اس کے بعد حضرات گرامی, اور یہ حال کب آتا ہے؟ جب بندہ تبتل کی چھری سے اور تبتیل کی چھری سے اپنی ذات کو ذبح کر دیتا ہے, پھر یہ مقام ملتا ہے. اور حضرات گرامی آگے عرض کیا یا رسول اللہ, وَكَأَنِّي انظر عرش ربی بارزا. حضور جب سے یہ حال ہوا ہے, میں عرش الہی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں. جب سے یہ حال ہوا, توجہ فرمائے, جب سے یہ حال ہوا میں عرش الہی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں, اور عرش الہی کو سامنے دیکھتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا حارثہ عرفتو فالزم, اے حارثہ تو عارف ہو گیا ہے. آسان ترجمہ عرفتہ, فرمایا اے حارثہ تو عارف ہو گیا ہے, تو جان گیا ہے. فالزم, فرمایا اس حال کو مضبوطی سے تھامے رکھنا, اس حالت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کیفیت کب ملتی ہے؟ جب تبتل اور تبتیل کی چھری سے اپنی ذات کو ذبح کر دیتا ہے, اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے, اپنے آپ کو گنوا دیتا ہے, تو پھر یہ مقام ملتا ہے. اور پھر جب یہ مقام مل جاتا ہے تو پھر ذاکر ہما ذکر و ذکر مذکور شود, پھر ذاکر خود ذکر بن جاتا ہے. اور پھر توجہ فرمائیے, ایک بات ہے بڑی آسان سی, بچے کی سمجھ میں آئے گی کہ دیکھیں ایک چیز ہے, یہ مائک ہے اور یہ ہمارے سامنے موجود ہے, یہ موجود ہے, اس کی جسامت کو ہم سارے دیکھ رہے ہیں. اب میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب یہ مائک ایسا ہے, بڑا اچھا بولتا ہے, یہ ایسے ہے, اس کا سٹینڈ ایسا ہے. جو بھی تعریف کروں گا تو یہ اس لیے کروں گا کہ یہ موجود ہے, یہ موجود ہے. اور ذکر جو ہے, یہ بات ذہن نشین فرمائیں, ذکر جو ہے یہ مذکور کے بغیر نہیں ہے. ذکر مذکور کے بغیر اس کا کوئی وجود نہیں ہے. مذکور ہوگا تو پھر ذکر ہوگا. توجہ چاہتا ہوں, مذکور ہوگا تو پھر ذکر ہوگا. اب دیکھیے ایک چیز جب موجود ہی نہیں ہے اس کا ذکر نہیں ہوگا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر مذکور نہیں تو پھر ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ پھر یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ کہ اگر ہم داتا علی حجویری کا نام لیتے ہیں,
ہم خواجہ فرید کا نام لیتے ہیں، شاہ سلیمان کا نام لیتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز کا نام لیتے ہیں، اگر ہم جناب بندہ سیدی ابو البرکات کا ذکر کرتے ہیں، اگر ہم شیخ الحدیث کا ذکر کرتے ہیں، اگر ہم حضرت قبلہ مفتی اعظم کا ذکر کرتے ہیں، ہم ان اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں، میں پوچھتا ہوں اگر مذکور نہیں تو یہ ذکر کہاں سے آ گیا؟ یہ ذکر تبھی باقی ہے کہ مذکور باقی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مذکور تو کب کا ختم ہو گیا ہو اور ذکر جو ہے وہ جناب باقی ہو؟ مذکور موجود ہے تو ذکر موجود ہے، اگر مذکور نہ ہو تو ذکر بھی نہ ہو۔ ان اللہ والوں کا ذکر بتاتا ہے کہ لوگوں جو ان کے ڈنکے بج رہے ہیں، جو ان